ناظرین کرام السلام علیکم۔ دنیا میں معاشی بحران کے پیش نظر ہر طرف لوگ پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں۔ بحران اور مہنگائی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ بنیادی ضروریات زندگی حاصل کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستانی عوام ان مسائل کا کچھ زیادہ ہی شکار ہیں۔ ہمارے ملک کے عوام ایک مسئلے سے نکلنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا مسئلہ آن پڑتا ہے۔ بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ پانی، بجلی، گیس سے جڑی پریشانیوں کی وجہ سے لوگ بہت پریشان، لیکن ان مسائل سے اوپر بھی چند مسائل ہیں جنہوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا، اور ان مسائل میں سب کا لے جانے والا مسئلہ بے روزگاری ہے، جس کے ہاتھوں ہمارا ملک اور اس کے غریب عوام پٹ رہے ہیں۔ بے روزگاری اور اس جیسے دوسرے مسائل نے عوام کو بلڈ پریشر اور ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے۔ علاوہ ازیں صدمات و حادثات دل پر زخم لگا جاتے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن اداس اور غمزدہ کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا نظام ہے کہ وقتی زخم لگاتا ہے اور وقتی کر دیتا ہے۔ دکھ کا مداوع ہو جائے تو وہ مرہم بن جاتا ہے، لیکن اگر مداوی کی امید دور دور تک نظر نہ آئے تو دکھ اور کرب کی گھڑیاں طویل ہو جاتی ہیں۔ کسی منظم اور قانون کی حکمرانی والے معاشرے میں جائیں تو جہاں اپنی انتظامیہ کی کرپشن، نااہلی، سرموری اور ناکامی کا احساس شدت سے ہوتا ہے، وہاں اپنے حکمرانوں کی بصیرت و اہلیت پر بھی رونا آتا ہے۔ جن حکمرانوں میں تبدیلی لانے اور انتظامی مشینری کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ تو 4-5 برسوں میں ہی یہ کام کارنامہ سر انجام دے دیتے ہیں، لیکن وہ جو بصیرت، حکمت اور اہلیت سے محروم ہوتے ہیں وہ 2-3 دہائیوں میں بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ عوام کا دل بہلانے کے لیے دکھاوے کے منصوبے اور سیاسی شعبدے دکھاتے رہتے ہیں، جبکہ لوگوں کے مسائل، دکھ اور عدم تحفظ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نمائشی منصوبوں کا نتیجہ سوائے خزانے کے ضیاع کے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ دراصل یہی حکمرانوں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ قومی خزانے عوام کے دیے ہوئے ٹیکس اور وسائل کا استعمال کس طرح کریں اور ان کے منصوبے سے عوام کو کس قدر فائدہ پہنچتا ہے۔ خزانے کا کتنا حصہ حکمرانوں کی پبلسٹی، شان و شوکت اور سیکیورٹی پر خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں میں اللہ کی دی ہوئی ذہانت بھی موجود ہے، انتظامی مشینری بھی موجود ہے، قوانین بھی موجود ہیں، طریقہ کار بھی طے شدہ ہے، اور اس نظام کا خاصا حصہ ہمیں انگریز حکومت سے ورثے میں ملا ہے۔ یہی سسٹم انگریز کے دور میں منظم اور کارگر تھا، اب یہ اس قدر سرمور، کرپٹ اور نااہل کیوں ہو گیا ہے؟ موٹی موٹی وجوہ تو جوابدہی کا فقدان، حد سے بڑی ہوئی سیاسی مداخلت، کرپشن اور زر کی ہوس، گرفت سے بے خوفی، سفارشی بھرتیاں اور اہلیت و تربیت کی کمی ہے، جن کا مداوع ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، مگر وہ تو خود اس مرضی کے ذمہ دار ہیں۔ آئیے آج ہم سوچتے ہیں کہ کیا چیز یا چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، ہمیں بے چین کر دیتی ہیں، ہمیں چین سے جینے نہیں دیتی۔ سر دست ان چیزوں کا تعلق طب سے نہیں ہے۔ آپ ایلوپیتھک ڈاکٹروں سے علاج کروائیں، آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں سے علاج کروائیں، آپ حکیموں اور طبیبوں سے رجوع کریں، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ آپ خالص گھی میں کھانا پکائیں، آپ نقلی گھی یعنی برہسپتی گھی میں کھانا پکائیں، آپ ہاتھ چھوڑ کر موٹر سائیکل چلائیں، آپ ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلائیں، آپ موت کے گولے میں موٹر سائیکل چلائیں، ہمارے موضوع کا آپ کے ان کارناموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے موضوع کا تعلق اپنے باطن سے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہم خود اپنے باطن کو فراموش کر دیتے ہیں، باطن ہمیں فراموش کر دیتا ہے۔ ہم بے چین رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم بے چین کیوں رہتے ہیں۔ ہمیں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، مگر ہم جان نہیں سکتے کہ ہم سکون کی نیند کیوں نہیں سو سکتے۔ ہم کیوں رات بھر جاگتے رہتے ہیں، ہم کیوں رات بھر جاگتے رہتے ہیں، خواب آور گولیاں کھانے کے باوجود ہم سو نہیں سکتے۔ ہم اکثر فکر مند رہتے ہیں، ہم نہیں جانتے مگر دیکھنے والوں کو ہم کھوئے لگتے ہیں۔ کوئی بات ہم توجہ سے سن نہیں سکتے، کوئی کتاب ہم توجہ سے پڑھ نہیں سکتے، کوئی عبارت توجہ سے لکھ نہیں سکتے، مگر ہم بے توجہ رہنے کی وجہ جان نہیں پاتے۔ ہم کھڑتے رہتے ہیں، مگر ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کیوں کھڑتے رہتے ہیں۔ حکومتوں کی ناقص کارکردگی پر ہم کھڑتے رہتے ہیں، MNAs اور MPs کو کوستے رہتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اچھے برے لوگ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ کیا یہ لوگ امریکہ سے امپورٹ ہو کر آتے ہیں؟ کیا یہ لوگ افریقہ سے امپورٹ ہو کر آتے ہیں؟ کیا یہ لوگ یورپ سے امپورٹ ہو کر آتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا کہ اس نسل کے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کی افزائش کہاں ہوتی ہے۔ یہ لوگ بجلی، پانی اور گیس کے بل نہیں دیتے، یہ لوگ انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس نہیں دیتے، مزدوروں، کسانوں اور دیکھانوں کو اجرت نہیں دیتے، قتل کرتے ہیں تو ان کے خلاف رپورٹ نہیں لکھی جاتی۔ لوگوں کی یہ انوکھی نسل ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اور ہمارے اپنے ملک میں پرورش پاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔